الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پہ، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اپنے قرب کی لذت نصیب فرما دے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں، رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ جو بھی دل میں نیک تمنا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے، بادشاہوں کے بھی مالک ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس عظیم اللہ کا قرب انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ، اگر انسان کا تعلق اس ذات سے ہو جائے تو پھر انسان کو کسی اور سہارے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسن کون ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے
ایک آدمی آیا، آدمی اجنبی تھا، ہم اسے نہیں جانتے تھے، ہم اس سے شناسہ نہیں تھے، ہمارا اس سے تعارف نہیں تھا، مدینہ المنورہ کا رہنے والا بھی نہیں تھا، لیکن بات بڑی عجیب، اس انسان کے کپڑے بڑے سفید تھے اور بال بڑے سیاہ تھے، اور سفر کر کے آنے کے جو نشانات انسان پہ ہوتے ہیں، کچھ گرد و غبار، کچھ کپڑوں پہ سلوٹیں، اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ کپڑے شدید سفید اور بال سخت سیاہ، کسی بھی قسم کی گرد و غبار اور مٹی اس پر نہیں تھی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہم اس آدمی کو جانتے نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال کیے۔ پہلا سوال، اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز قائم کرو۔ تیسرا، رمضان کے روزے رکھو۔ چوتھا، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو۔ پانچواں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، کہا اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کے اچھے برے ہونا یہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ہے، اس بات پر تم ایمان لے کر آؤ۔ تیسرا سوال جو کہ ہمارے موضوع کے متعلق ہے، فرمایا مل احسان، اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ محسن انسان کون ہے؟ جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ مل احسان، اللہ کے نبی یہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بہت عظیم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ تمہارے دل میں اللہ کی عظمت ایسی ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف اس اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے تمہارا تعلق اتنا عمدہ ہونا چاہیے، کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر اس اونچے درجے میں تم عبادت نہیں کر سکتے، اپنے اندر ایمان کو اتنا مضبوط نہیں کر سکتے، اتنا اپنے آپ کو اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں کر سکتے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر دل میں یہ احساس رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جو اس طریقے سے عبادت کرنے والے ہیں کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اس سے کم درجے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں، اس احساس اور شعور کے ساتھ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ لوگ محسن ہیں۔ تو کتنا ہی وہ عظیم انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین 2 عظیم چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے قرب کا، جو انسان محسن ہے، احسان والا ہے، عبادت صحیح طور پہ کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کو اپنے دل میں لے کے زندگی کے شب و روز گزارنے والا ہے، دنیا کے جو معاملات کرتا ہے اس میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اللہ کی جو بندگی کرتا ہے، عبادت اور سجدہ کرتا ہے، تو اللہ کی خشیت اس انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا احسان، انعام اور عزت و تکریم اس کو یہ ملتی ہے کہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا۔
اور دوسرا ایسے انسان کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے، اللہ کا بھی قرب مل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی انسان کو مل جاتی ہے۔ اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قرب کا درجہ ہے اور اس میں جو لذت ہے، اس میں جو تازگی ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت جو ہے وہ اس کیفیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر انسان کو یہ لذت قرب مل جائے، اللہ سے قربت کے احساس سے انسان شناسا ہو جائے اور انسان کو یہ لذت مل جائے، پھر دنیا کی ساری لذتیں اس انسان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس انسان نے میرے ولی سے، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے سے، جس کے ساتھ میرا قرب ہے، میرا قرب حاصل کرنے والے کے ساتھ جس انسان نے دشمنی پیدا کر لی، من عاد لی ولیا، جو میرے ولی کے برخلاف چلا گیا، اس نے دشمنی اختیار کر لی، فقد آذنتہ بالحرب، کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایسے بد نصیب انسان کے خلاف، میں اللہ احکم الحاکمین، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ کتنا عظیم انسان ہو گیا ہے اللہ کا قرب ملنے سے کہ جو اس سے دشمنی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا قرب کسی بھی انسان نے فرائض سے زیادہ محبوب چیز کے ذریعے حاصل نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے؟ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے، مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، اس کی پاسداری کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کی پابندی کرنے والا، رمضان المبارک کے روزوں کی پابندی کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، سچ بولنے والا، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دی ہے، جو انسان ان کی پابندی کرتا ہے، اس پہ پہرا دیتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے ان چیزوں کی پاسداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اچھا طریقہ میرے قریب آنے کا اور کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا صرف بات فرائض تک نہ رک جائے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، دن ہے تو نفل ہے، رات میں بھی نوافل ہے، فرض صدقہ کے ساتھ نوافل صدقہ بھی کرتا ہے، فرض حج کے ساتھ نفلی حج اور عمرے کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ فرمایا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، جب بھی نفل پڑھتا ہے فرائض کی پابندی کے بعد میرے قریب ہوتا جاتا ہے، حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ، یہاں تک کہ میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس انسان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس انسان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس انسان کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی آنکھ، اس انسان کا کان، اس انسان کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ بڑی قیمتی بات ہے۔ اے کاش کہ بھائیو مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے اور میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے شب و روز کو وقف کر دیں۔ فرماتے ہیں اللہ اس کی آنکھ کو توفیق دے دیتے ہیں، اس آنکھ کے ذریعے انسان کوئی غلط چیز نہیں دیکھتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے کانوں کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ کانوں کے ذریعے غلط نہیں سنتا، ہاتھوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ حرام چیز کو نہیں پکڑتے، اور جو پاؤں کی چاپیں ہیں، جو انسان کے دل کی دھڑکنیں ہیں، جو انسان کے دماغ کے خیالات اور سوچیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ تو کتنا وہ عظیم انسان ہو جاتا ہوگا کہ جس کی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض اور نوافل کے ذریعے یہ توفیق عطا کر دی کہ موجودہ آنکھوں کی گندگی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم انسان کی آنکھ کو حیا عطا کر دیں، زبان کو پاکیزگی مل جائے، کانوں کو عفت اور طہارت مل جائے، اور پھر انعام کیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ شفا مانگے شفا ملتی ہے، کاروبار کی برکت مانگے تو کاروبار کی برکت ملتی ہے، کسی بھی قسم کی دعا، تمنا اور التجا اس کے منہ سے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، پھر اس کے ہاتھ ہوتے ہیں اور آسمانوں سے قبولیت ہوتی ہے، پھر اس کے لبوں سے دعا نکلتی ہے تو پھر فور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر مجھ سے پناہ مانگے، ڈر اور خوف ہے، دشمن سے پناہ مانگتا ہے، شیطان سے پناہ مانگتا ہے، کسی بھی چیز سے مجھ سے پناہ مانگے، لَأُعِيذَنَّهُ، مجھے قسم ہے میں اسے اس چیز سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ اسے پوری دنیا بھی اگر مل کر نقصان دینا چاہے وہ اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ تو یہ بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا طریقہ کار ہے، اور پھر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا احساس ہو جاتا ہے وہ اسے لذت مل جاتی ہے، اللہ کی قسم پھر پوری دنیا کی نعمتیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان روم میں گئے، رومی لشکر نے کچھ مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، ان گرفتار ہونے والوں میں ایک عظیم انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی لذت سے شناسا تھے، جن کے دل نے اس لذت کو محسوس کیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ ہیں، اور وقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہے ہرقل، رومن امپائر، وقت کی سب سے بڑی طاقت، فوجیں اور لشکر بہت زیادہ، ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ یہ ہرقل کہتا ہے کہ تم عیسائیت کو قبول کر لو، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ دیکھیے انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو انسان کتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ کہا کہ نہیں، ہرقل کہتا ہے میں تجھے اپنی آدھی بادشاہت دیتا ہوں اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، تو عیسائیت کو قبول کر لے۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، اس کا آدھا حصہ اور بیٹی کا رشتہ، قال لا، کہا نہیں، یہ اس ایمان کی لذت کے مقابلے میں تیری آدھی بادشاہت کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہتا ہے میں تجھے اپنی پوری بادشاہت دوں گا، اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، اسلام کو چھوڑ دے، اپنے اللہ کے تعلق کو ترک کر دے۔ قال لا، کہا تیری ساری بادشاہت وہ جوتے کی نوک پہ، نہ تیری بیٹی چاہیے نہ یہ بادشاہت چاہیے۔ میں اور آپ جو ہے جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارے دلوں میں جو دنیا کے خیالات آتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے محنت نہیں کی ہے، ہم اس لذت قرب سے شناسا نہیں ہوئے ہیں۔ اگر وہ لذت ہمیں مل جائے تو انسان نماز کے لیے کھڑا ہو، پھر انسان کو اس کائنات کی کسی بھی چیز کا احساس نہ ہو۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تجھے یہ لالچ
اپنے اللہ کو چھوڑنے پہ مجبور نہیں کرتا۔ اس نے کہا تیل لاؤ، اس کے نیچے آگ جلاؤ، تیل لایا گیا، آگ جلائی گئی، ایک مسلمان قیدی کو بلایا اور اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا آنکھوں کے سامنے۔ یہ بھائیو باتیں بیان کرنا سننا بڑا آسان ہے، لیکن ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ مشکل بھی ہے، لیکن بڑا عظیم انسان بن جاتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے کوئلہ تیل کے اندر بن گیا تو کہا اب بھی وقت ہے، اپنے اللہ کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں نہیں، کہا اسی کو اٹھاؤ اور تیل کے اندر پھینک دو۔ جب عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو پکڑا گیا، تیل میں ڈالنے لگے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ہرقل نے سمجھا ڈر گیا ہے، کہا واپس لاؤ۔ تو کہتے ہیں میں موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی میرے عظیم خالق اور مالک، اس کے سامنے نذرانہ پیش کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے۔ اے کاش کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اللہ مجھے اتنی جانیں دے دیتے، تو مجھے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈھالتا جاتا، ایک جان نکلتی، مجھے دوبارہ زندگی ملتی، پھر تیل میں جاتا، پھر زندگی ملتی، پھر تیل میں جاتا، پھر زندگی ملتی۔ میرے جسم کے بالوں کے مطابق اگر میری جانیں ہوتی تو پھر شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیان شان میں نذرانہ پیش کرنے کے قابل ہوتا۔ مجھے اپنی اس جان کی اللہ کی عظمت کے سامنے حقارت پہ رونا آ رہا ہے کہ یا اللہ تجھے دینے بھی لگا ہوں تو کیا دے رہا ہوں، ایک جان ہے جو تیری دی ہوئی ہے، یا اللہ وہ تجھے دے رہا ہوں۔ یہ ہے بھائیو، جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے تو پھر انسان بڑا عظیم ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری پہر میں ہوتے ہیں۔ رات کا آخری تیسرا حصہ، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فَلْيَكُن، اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کر سکو، اس وقت اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکو، فَكُن، تو ایسے عظیم انسان بن جاؤ کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتے ہیں، جب رات کا آخری تیسرا پہر ہوتا ہے، ساری انسانیت بستروں پہ سو رہی ہوتی ہے، اور یہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی تلاش ہے، یہ اس وقت کے انتظار میں بستر پہ لیٹا ہے کب اللہ کا نزول ہو، اللہ کا قرب ہو، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں، میں اس وقت اللہ کے دربار میں سجدے کا نذرانہ پیش کر سکوں۔ فَكُن، تو بندے اس وقت پھر اٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی قربت مل جائے گی۔ دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخر، ہر رات کے آخری تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے لیے مناسب ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔
اور اعلان ہوتا ہے کوئی ہے جو مانگنے والا ہے مانگے میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے جو رزق کا متلاشی ہو اس کے رزق میں تنگی ہو مجھ سے روزی مانگنے والا ہو میں اسے رزق اور روزی عطا کر دوں، کوئی ہے جو بیماری سے شفا کا طالب ہو میں اس کو شفا عطا کر دوں۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی کہتے ہیں دعا کیجئے مجھے یہ مل جائے۔ ہم تن آسان ہو گئے، محنت نہیں کرنا چاہتے، دوسروں سے دعا کے ذریعے اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ ہر رات موقع ملتا ہے میرے بھائی، ہر رات موقع ملتا ہے کہ انسان اٹھے، اپنے بستر کو چھوڑے، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیہ انداز میں کہتے ہیں جو مانگے گا وہی اس کو مل جائے گا، مال مانگے گا مال ملے گا، شفا مانگے گا شفا ملے گی، عبادت مانگے گا عبادت ملے گی، جنت مانگے گا جنت مل جائے گی، دنیا مانگے گا دنیا مل جائے گی۔ جو بھی کچھ مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو عطا کر دیں گے۔ اور یہ سردیوں کی راتیں یہ تو اللہ والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، جو راتیں میں اور آپ گزار رہے ہیں، لمبی راتیں۔ عشاء کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سو جانے والا مومن، میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا حکم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مغرب کے بعد نہ سو کیونکہ عشاء کی نماز کے جانے کا خطرہ ہے، اور عشاء کے بعد گپے نہ مارو۔ آئیے چراغ لے کر ایسے مومن کو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کو ڈھونڈیے جو عشاء کی نماز کے بعد گپے نہیں مارتا اور سو جاتا ہے۔ جو آج کل کی لمبی راتوں میں عشاء کی نماز پڑھ کے سو جانے والا عظیم مومن، اور رات کے آخری تیسرے حصے میں اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے والا مومن، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، انسان جب سجدے میں ہوتا ہے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اندازہ کریں اللہ کے نزول کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا وقت، اور انسان سجدے میں، تو کیا ہی لذت ایمان انسان کو ملے گی، اور اس سجدے کے ذریعے اس عبادت کے ذریعے انسان کتنا عظیم ہو جائے گا۔ آئیے بھائیو، اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی زندگی کے معمول کو بدلیں۔ رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دیتا ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد گپے مارتا ہے۔ زندگی کی اس روش کو بھائیو ترک کیجئے۔ یہ اللہ کے نبی کے دشمنوں کا طریقہ تھا، یہ یورپ سے آئی ہوئی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھتے جیسے میں نے اور آپ نے اپنے بچپن کے عظیم دنوں کو دیکھا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً سو جانا، اور گھر کے بزرگوں کا پھر تہجد کے وقت اٹھنا اور قرآن مجید کو تہجد کی نماز میں اونچی آواز سے پڑھنا، اور پھر سجدوں میں تڑپنا، اور پھر صفوں پہ آنسوؤں کا گرانا، اور پھر دل کی سسکیاں اور وجود کا ٹوٹا ہوا ہونا، اور پھر ہاتھوں کی کپکپاہٹ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ کتنی وہ خوبصورت زندگی تھی، ہے کاش کہ ہم اس زندگی میں واپس چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یمن کا قبیلہ عشری قبیلے کے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا کہ تہجد کے وقت ان کے گھروں سے نمازوں میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ اگر اللہ کا بھائیو قرب چاہیے تو یہ طریقہ کار ہے۔ یہ دنیا کی رنگینی میں اتنے بھائیو ہم مگن نہ ہو جائیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کی
لذت ہی محسوس نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اللہ کے کتنا قریب ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا عظیم انسان ہے، دنیا داروں کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کتنا وقت دیتا ہے، کتنا مال لگاتا ہے، کتنی ٹینشنیں برداشت کرتا ہے۔ یہاں پر تو جو ہے وہ انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشِبْرٍ، اگر ایک بلشت اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ اس انسان کے قریب آ جاتے ہیں۔ جو ایک ہاتھ قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ قریب آ جاتے ہیں۔ جو چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ دنیا کے تعلقات جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور پھر بھی وہاں سے رسوائی ملتی ہے، دھکے ملتے ہیں، ناراضگیاں اور بے رخی ملتی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل الوفاء والحق، اللہ تبارک و تعالیٰ وفادار ہے۔ جو ایک بلشت اللہ کی طرف آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آتے ہیں۔ ذرا میں اور آپ اللہ کی طرف آنے کی کوشش تو کریں۔ آج سے بھائیو ہم عہد کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت اپنے قرب کی لذت جو ہے وہ عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اللہ سے استغفار کرو۔ اگر اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکے تو جن گناہوں نے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے، جن غلطیوں نے دل کو سخت کر دیا ہے، جن گناہوں کی وجہ سے دل جو ہے وہ لذت ایمان سے محروم ہو گئے ہیں، جن خطا کاریوں کی وجہ سے میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ سے ان کی معافی مانگ لیجئے۔ ثم توبوا الیہ، پھر اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ کبھی رات کو اٹھئے اللہ کے دربار میں ہاتھ بلند کر کے، آنکھوں میں آنسو لے کے، دل میں احساس ندامت اور شرمندگی لے کے، یا اللہ تو چاہتا تھا کہ میں کتنا عظیم انسان بن جاؤں، میں کتنا برا بن گیا، میں تجھے بھول گیا، میں نے دنیا کی ہر چیز یاد رکھی، ہر چیز کے ساتھ میں نے تعلق بنایا، لیکن یا اللہ میں تجھ سے تعلق توڑ بیٹھا ہوں، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے اور دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ میں اور آپ تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کریں، ایک مرتبہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں، پھر پوری دنیا کی نعمتیں آپ کی آنکھوں میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ پھر یہ دنیا کی رنگینی، پھر یہ لذتیں اور نعمتیں، یہ آسائشیں جن کے پیچھے، یہ مال و متاع جس کے پیچھے ہم نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی کے لیے صحابہ کو لے کر نکلے. ادھر 1000 کا لشکر اسلحہ سے لیس، وقت کا بہترین اسلحہ گھوڑے اور اونٹ، ادھر سے 313 اور 2 گھوڑے، سواری نہیں ہے، پیدل چل کے آنے والے، تلواریں بھی پوری نہیں ہیں. جب سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صفیں لگ گئی، دشمن مد مقابلہ آ کے کھڑا ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی الجنۃ عرضها السماوات والارض. صحابہ، یہ جو تمہیں سامنے دشمن نظر آ رہا ہے یہ دشمن نہیں ہے، یہ تمہاری جنت ہے. قوموا الی الجنۃ عرضها السماوات والارض. جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. صحابی رسول عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، یہ میدان جنگ کی لذتیں، اللہ کے رستے میں جہاد کی عبادت اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو بھی عطا فرما دے. عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ، انہیں تعجب ہوا، کہتے اللہ کے نبی عرضها السماوات والارض، اللہ کے نبی جنت اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے؟ قال نعم، ہاں صحابی، چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کا تصور نہیں ہے. ہاتھ کے اندر کھجوریں ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کھجوریں یوں ہاتھ میں زمین پہ پھینک دیتے ہیں. یہ ہے لذت ایمان، یہ اللہ کا قرب جو ہے اس کی لذت. کہتے ہیں اگر ان کھجوروں کو کھانا شروع کر دیا انہا لحیات طویلہ، اللہ کے قرب سے تو یہ پھر زندگی بہت لمبی ہو گئی. کتنا زیادہ وقت ان کھجوروں کو کھانے میں لگ جائے گا، میں تو بڑی جلدی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جا سکتا ہوں، میں اللہ کے قریب ہو سکتا ہوں. کھجوریں پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں اب تاخیر ہو جائے گی، لیٹ ہو جاؤں گا، اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں. یہ ہے بھائیو حقیقی معنی میں ایمان، یہ ہے لذت قربت، یہ ہے ایمان کی تازگی. اگر انسان کو یہ میسر آ جائے پھر یہ 2 منٹ کا وقت بھی انسان کو بڑا لمبا لگتا ہے. اور میں اور آپ یہ تمنا کرتے ہیں کاش کہ ہماری زندگی ہزاروں سال ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے قرب کی لذت جو ہے وہ نہیں ملی، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی مل جائے. اور یہاں پر صحابی کا شوق دیکھیے اور تمنا اور تڑپ دیکھیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب ہے بھائیو، یہ بہت عظیم چیز ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، کہتے ہیں یہ اس لیے کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیونکہ اچھے کام کا بدلہ اچھا ہوتا ہے. جس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو بنا لیا، اللہ بھی اس انسان کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں. اور جو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر پھیر دیتے ہیں. اسے فیکٹری چاہیے ہم فیکٹری دے دیتے ہیں، اسے پیسے چاہیے ہم اسے پیسوں کی طرف بھیج دیتے ہیں، اسے کوٹھیاں چاہیے اسے کوٹھیاں مل جاتی ہے، جسے گاڑی چاہیے اسے گاڑی مل جاتی ہے، جسے مال و متاع چاہیے اسے مال و متاع مل جاتا ہے، جسے دوستی چاہیے اسے دوستی مل جاتی ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جانا چاہتا ہے ہم اسے ادھر جانے دیتے ہیں. اور پھر آگے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا،
اور بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج ہماری اس مسجد میں بعد از نماز عصر مولانا عتیق اللہ عمر ان کا درس قرآن ہے، اور بعد از نماز عشاء ہماری اسی مسجد میں مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب اور مولانا حبیب الرحمن مدن پوری ان کا درس ہے۔ آئیے بھائیو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان دروس میں بیٹھیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب جب مسجد میں ہوتے ہیں تو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں تو بھی اللہ کی قربت کا ایک احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے اپنی رحمت سے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دل میں بھائیوں کے جو بھی نیک تمنا اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یا اللہ تیرے گھر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بابرکت گھڑی ہے، یا اللہ دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما دے۔ یا اللہ دین کی برکتیں بھی دنیا کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو بے اولاد ہیں یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، جو حیات ہیں یا اللہ صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نمازوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنا قرب حاصل کرنے والی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔